دنیا ابھی جنگ کے پہلے مرحلے کی صدمے سے مکمل طور پر باہر نہیں نکلی تھی کہ حالات ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہونے لگے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب صرف میزائل نہیں چل رہے تھے بلکہ سفارتکاری بھی ٹوٹ رہی تھی، عالمی طاقتیں تقسیم ہو رہی تھی اور ہر ملک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ مشرقی وسطی میں ہونے والی یہ جنگ اب یہ صرف 3 ممالک تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ یہ آہستہ آہستہ ایک عالمی طوفان میں بدل رہی تھی کہ جس کی رفتار کو روکنا تقریباً ناممکن تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اب یہ صرف میدان جنگ میں نہیں بدل رہا بلکہ طاقت کا پورا عالمی نظام ہلنے لگا۔ کیا یہ واقعی جنگ کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی تھی یا اس کا ابھی سب سے خطرناک مرحلہ باقی ہے؟ تو یہی سے شروع ہوتا ہے پارٹ 2۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں موسیٰ بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ بھائی انسائیڈ۔ تو پارٹ 1 کہانی بتاتی ہے کہ 2026 کی سب سے خطرناک جنگ کی شروعات کیسے ہوئی، لیکن اب کہانی ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، کیونکہ اب یہ جنگ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہی محدود نہیں تھی بلکہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس میں شامل ہونے لگی۔ تو آخر کیا ہوا؟ روس، چین اور مسلم ممالک کا رد عمل کیا تھا اور یہ جنگ کس کی طرف جا رہی تھی؟ یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جیسے ہی مشرقی وسطی میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی تو اس میں بڑے بڑے ممالک خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ یہ صرف ایک علاقائی جنگ نہیں رہی تھی بلکہ ممکنہ طور پر ایک عالمی بحران بنتا جا رہا تھا۔ روس اور چین نے اس صورتحال کو بہت بڑی گہری نظر سے دیکھا۔ دونوں ممالک نے بار بار یہ موقف اختیار کیا کہ جنگ کو مکمل طور پر روکا جائے، کیونکہ اگر یہ آگ مزید پھیل گئی تو عالمی معیشت اور سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ روس نے امریکہ کی اس کارروائیوں پر سخت تنقید کی۔ روسی میڈیا اور حکام کا کہنا تھا کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں بلکہ یہ خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ روس نے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کا فوری مطالبہ کیا۔ لیکن زمینی حقیقت یہ تھی کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگ مزید پیچیدگی ہوتی جا رہی تھی۔ روس نے اس صورتحال کو مشرقی وسطی کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے توازن کا مسئلہ سمجھ رہا تھا۔ چین کی معیشت کا بہت بڑا حصہ توانائی کی سپلائی پر انحصار کرتا تھا۔ آبرائے ہرمز میں مزید کشیدگی نے اسے براہ راست متاثر کیا۔ چین نے تمام فریقین سے اپیل کی کہ فوری طور پر مذاکرات کی طرف آئے، کیونکہ طویل جنگ نہ صرف خطے کو بلکہ پوری دنیا کی مارکیٹ کو تباہ کر سکتی ہے۔ دنیا میں عالمی مارکیٹیں شدید دباؤ میں آ گئی تھی کیونکہ تیل کی قیمتیں مسلسل اوپر جا رہی تھی اور سرمایہ کار خوف میں تھا۔ یورپ میں توانائی کا بحران بڑھنے لگا جبکہ ایشیا میں مہنگائی اور سپلائی چین کی وجہ سے متاثر ہونے لگی۔ دنیا کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ یہ جنگ صرف میزائلوں کی نہیں بلکہ معیشت کی بھی بہت بڑی جنگ ہے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے فوری طور پر ہنگامی اجلاس بلایا۔ اس میں تمام بڑے بڑے ممالک نے دباؤ ڈالا کہ جنگ کو مکمل طور پر روکا جائے اور مذاکرات شروع کیے جائیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی فریقین کو ایک دوسرے پر مکمل اعتماد نہیں تھا۔ ایران کو امریکہ پر اور امریکہ کو ایران پر کوئی اعتماد نہیں تھا۔ ہر طرف شک، غصہ اور خوف کا ماحول پھیل رہا تھا۔ جیسی جیسی جنگ آگے بڑھ رہی تھی مشرقی وسطی میں نئے صفت اور پابندیاں سامنے آنے لگی۔ کچھ ممالک نے امریکہ کے قریب رہے جبکہ کچھ نے غیر جانبداری اختیار کی اور کچھ ممالک نے ایران کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی، لیکن یہ صورتحال پورے خطے کو مزید غیر مستحکم بنا رہی تھی۔ آبرائے ہرمز اب یہ صرف ایک اسٹریٹجک پوائنٹ نہیں تھا بلکہ عالمی دباؤ کا ایک مرکز بن چکا تھا۔ ہر ملک کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ آبرائے ہرمز مکمل طور پر بند ہو جائے تو عالمی معیشت رک سکتی ہے۔ اس لیے امریکہ اور اتحادی ممالک نے اس علاقے میں اپنی موجودگی بڑھا دی۔ جنگ اب صرف زمین پر نہیں ہو رہی تھی بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی پھیل رہی تھی، جس میں سائبر حملے، سٹمز کی بندش اور میڈیا پروپیگنڈا اس جنگ کا اہم حصہ بن چکا تھا۔ ہر ملک اپنی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ صحیح طرف ہے۔ جیسے ہی دنیا اس بحران کو دیکھ رہی تھی ایک بات تو واضح تھی کہ اب یہ جنگ صرف 3 ممالک کی نہیں رہی تھی بلکہ ایک ایسے عالمی نظام کی جنگ بن چکی تھی جس میں طاقت،
تیل، معیشت اور اعتماد سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا اس جنگ کو روک پائے گی یا یہ آگ پورے سیارے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور یوں اب یہ جنگ ایران، امریکہ اور اسرائیل تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میدان میں آ چکی تھی، جس میں روس، چین اور مشرقی وسطی کے ممالک سب اس کشیدگی کا حصہ بن چکے تھے۔ ہر طرف دباؤ بڑھ رہا تھا، معیشت ہل چکی تھی اور تیل کی سپلائی خطرے میں تھی۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب یہ جنگ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی تھی۔ لیکن اصل فیصلہ ابھی باقی ہے کہ کیا یہ جنگ واقعی مکمل طور پر بند ہو جائے گی یا دنیا ایک بہت بڑی تباہی کے قریب پہنچ چکی ہے۔ کیا آبنہ ہرمز مکمل طور پر بند ہو جائے گا یا یہ جنگ اب تیسری عالمی جنگ میں بدل جائے گی؟ یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے اسی جنگ کے آخری مرحلے پارٹ 3 میں۔ تو میں ہوں موسیٰ بھائی، آپ دیکھ رہے تھے موسیٰ بھائی انسائٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔